اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونظیر النسخ ما اذا باع عبدین بألف فمات احدهما قبل التسلیم يبقى العقد في الباقي بحصته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت احد العبدین بعد البیع قبل التسلیم، یہ ہے تصویر اور نسخ کی نظیر۔ وہ صورت ہے کہ جب بیچا بائے نے دو غلاموں کو بدلے 1000 کے، قیمت مشترکہ جی، تو سودا ہو گیا، دو میں سے ایک فوت ہو گیا سپرد کرنے سے پہلے، تو باقی رہ جائے گا عقد باقی میں اس کے حصے کے ساتھ جی۔ ہاں جی۔ اور نسخ کی نظیر وہ صورت ہے کہ جب بائے نے بیچا دو غلاموں کو 1000 کے بدلے، ان میں سے ایک قبل تسلیم فوت ہو گیا تو باقی رہے گا عقد باقی میں اپنے حصے کے ساتھ، اس کے حصے کے ساتھ، اس کے حصے کے ساتھ۔ اور نظیر نسخ کی سمجھ آ رہی؟ نظیر وہ صورت ہے جب بیچے دو غلام بدلے 1000 کے، فوت ہو گیا ایک ان دو کا تسلیم سے پہلے، کس سے پہلے؟ تسلیم سے پہلے، تو باقی رہ جائے گا عقد باقی میں جو زندہ ہے اس کے حصے کے ساتھ جی۔ اور نظیر نسخ کی وہ صورت ہے کہ جب بیچا بائے نے دو غلاموں کو بدلے 1000 کے، پس فوت ہو گیا ان کا ایک تسلیم سے پہلے، تو باقی رہے گا عقد باقی میں اس کے حصے کے ساتھ جی۔ فهذه المسألة تناسب النسخ من حيث ان العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلا تحت البيع۔ یہ مسئلہ نسخ کے مناسب ہے جی، یہ مسئلہ نسخ کے مناسب ہے نسخ پتہ ہے جی اس شے پر پہلے حکم نافذ تھا، جی بعد میں حکم اس سے اٹھایا گیا، یہ نسخ ہوتا ہے۔ جی پڑھی نا تعریف؟ یہ مسئلہ مناسب ہے نسخ کے، کیونکہ عبد وہ عبد جو فوت ہو گیا تسلیم سے پہلے، یہ داخل تھا بیع کے تحت کہ نہیں تھا؟ ابتداءً بیع میں داخل تھا۔ کیا کہ جی مسئلہ مناسب ہے نسخ کے، کیونکہ عبد وہ عبد کے فوت ہو گیا تسلیم سے پہلے، وہ بیع کے تحت داخل تھا۔ بس یہ مسئلہ مناسب ہے نسخ کے، کیونکہ وہ عبد جو فوت ہو گیا تسلیم سے پہلے تھا، وہ عبد داخل تحت البیع جی۔ یہ مسئلہ مناسب ہے نسخ کے، کیونکہ بے شک عبد وہ عبد جو فوت ہو گیا تسلیم سے پہلے تھا، وہ داخل تحت البیع، لیکن لما مات فی ید البائع قبل تسلیم فسخ البیع فیہ فصار کالنسخ۔ صبر لیکن جب فوت ہو گیا ایک غلام بائے کے قبضے میں تسلیم سے پہلے، تو اب وہ اس حصے کو سپرد کرنے پر قادر نہیں رہا کہ رہا، تو پھر پہلے حکم تو جاری ہو گیا تھا، جاری ہونے کے بعد مرنے کی وجہ سے فسخ ہو گئی بحث میں کہ کون نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ ہاں جی شامل۔ لیکن جب فوت ہو گیا ایک بائے کے قبضے میں تسلیم سے پہلے، تو فسخ ہو گئی بیع اس ایک میں جی۔ لیکن
جب فوت ہو گیا ایک ان دو کا بائے کے قبضے میں قبل تسلیم تو فسخ ہو گئی بائے اس ایک میں فسارہ کا نسخ لأن النسخ تبدیل بعد الثبوت. بس اب یہ جو صورت ہے یہ نسخ کی طرح ہو گئی. یہ صورت نسخ کی طرح کیوں؟ اس لیے کہ نسخ تبدیل کرنا حکم کو ثبوت کے تو یہاں بھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ حکم ثابت ہوا ہے، بعد میں وہ حکم تبدیل ہوا ہے کہ منسوخ ہو گیا، وہ بھی اس کو سپرد نہیں کر سکتا، اس میں بے فسخ ہو گئی. کیا کہ جی یہ مسئلہ مثل نسخ کی ہے کیونکہ نسخ تبدیل ہے، حکم کو تبدیل کرنا ہے حکم کے ثبوت کے بعد تبدیلی. جی پس ہو گیا کیا یہ صورت مثل نسخ کے، اس لیے کہ نسخ تبدیل ہے ثبوت کے بعد. جی ہو گئی یہ صورت مثل نسخ کے کیونکہ نسخ تبدیل ہے بعد ثبوت کے. جی فلا يفسد البيع في العبد الآخر مع أنه يصير بيعا في الحصة لكن في حالة البقاء وأنه صبر پس نہیں فاسد ہوگی بے دوسرے عبد میں جو زندہ ہے باوجود کہ یہ ہو گئی ہے بے حصے میں مبیہ پورا نہیں ہے، لہٰذا بے فاسد نہیں ہوگی دوسرے غلام میں، دوسرے میں فاسد نہیں ہوگی باوجود کہ ہو گئی ہے یہ بے فی الحصہ. مبیہ تھا دو غلام، اب رہ گیا ایک، اس کے باوجود بے فاسد نہیں ہے. کیوں؟ آگے آ رہی. جی پس نہیں فاسد ہوگی بے عبد آخر میں جو زندہ ہے باوجود اس بات کہ یہ بے ہے بے حصہ میں. تو سوال ہے کہ جو بے بالحصہ ہو وہ تو ٹھیک نہیں ہوتی. جواب لیکن فی حالت البقاء وانه غیر مفسد لان الجہالۃ الطاریہ لا تفسد. لیکن یہ حالت بقا میں بے بالحصہ بنی ہے، ابتدا میں نہیں بنی. کیا کہ لیکن یہ بے حالت بقا میں بے بنی ہے. ہاں بے بالحصہ یار، بے بالحصہ یہ بقا میں بولنا اونچا، یہ بے حالت بقا میں بالحصہ بنی ہے، بے بالحصہ بنی ہے. اور بقا میں بے جو ہے نا بالحصہ یہ مفسد نہیں ہے، یہ مفسد نہیں ہے. کیا کہ جی اور بقا میں بے بالحصہ یہ مفسد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت طاری ہوئی ہے، جہالت اصل میں نہیں ہے، اور جو جہالت طاری ہوتی ہے وہ مفسد نہیں ہوتی. جی کیا کہ جی اس لیے کہ جہالت طاری ہوئی ہے، جہالت اصل میں نہیں ہے، لہذا جہالت طاری مفسد نہیں ہو. اور اس لیے کہ بقا برداشت کر لیتی ہے وہ شے کہ نہیں برداشت کرتی اس کو ابتدا. تو یہ فرق ہے. اور جو پیچھے حوالہ دیا تھا وہ پچھلے سبق میں کہ یہ وَإِنَّمَا قُلْنَا ابتدان، وہ پیچھے وہ دو لینا کہ ہم نے ابتدان کیوں کہا تھا، وہ کل دے سبق کے اچھا جی دھیان کر رہے جی کہ یہ جو یہ بکان بے بالحصہ ہے تو کہاں اس کی مثال آگے آ رہی ہے، تو یہ اس کی مثال آئی ہے. لیکن کتوں اتوں ہی نا، لیکن حالت بقا میں ہے. کیا یہ بے بالحصہ حالت بقا میں بنی ہے، اور بے بالحصہ حالت بقا میں ایڈا بڑا مرجع ہمیں تو اسے مرجع پورا پار بنا لوں ضمیر کی بھی آتی ہے. غیر مفسد ہے. کیوں غیر مفسد ہے؟ اس لیے کہ جہالت طاریہ ہے. بعد صحت الایجاب، میں نے دونوں کو بیچا، یہ ایجاب صحیح ہے چونکہ دونوں غلام موجود تھے، لہذا جو جہالت طاریہ ہے نا وہ نہیں مفسد ہوتی. کس کے لیے؟ بے کے لیے یار. کس کے لیے؟ جن کی گل بھی چلتی ان کی گل کرو کہ جی ہوں. لیکن یہ بے بالحصہ حالت بقا میں ہے اور بے بالحصہ حالت بقا میں مفسد نہیں ہے، اس لیے کہ جہالت طاریہ نہیں ہے مفسد. اور 15 نمبر کو جیسا کہ جہالت عموم کے نسخ میں نہیں باطل کرتی عام کی
وکانت اور ہو وہ جہالت خود فی نفس یا پس اسی طرح عبدین کی بہ میں جہالت جو طاری ہوئی ہے بسبب یہ نہیں باطل کرے گی، اور بہرحال استثناء کی نظیر میں پیچھے پس جیسا کہ جہالت بالاستثناء عموم سے باطل کر دیتی ہے کس کو، اسی طرح جہالت بالاستثناء وہاں بھی باطل کر دیتی ہے پچھلی صورت اگے ٹرو ونظیر التخصیص ما اذا باع عبدین بألف على انه بالخيار في احدهما. صبر، اب تھوڑا لمبا دھیان کرنا، تیسری صورت اور تخصیص کی مثال کس کی؟ مخصص، کون؟ مخصص، اور بے بشرط الخيار فی احد المبیعین، نظیر تخصیص کی وہ صورت ہے کہ جب بیچے مولوی ہاشم نے 2 غلام 1000 کے بدلے، کس کے بدلے؟ اور کہا کہ شرط یہ ہے کہ مجھے 2 میں سے 1 میں خیار ہے، کیا کہ جی؟ اور نظیر تخصیص کی وہ صورت ہے کہ جب بیچا بائے نے 2 غلاموں کو 1000 کے بدلے اس شرط پر کہ بائے بالخیار ہے ان 2 کے 1 میں، 1 میں خیار ہے، اس کے دونوں میں نہیں بلکہ دونوں میں مطلب مسئلہ مشکل کوئی نہ، 1 میں خیار ہے، یہ ہے تصویر۔ اب اس کی صورتیں آگے چلتی ہیں۔ اور نظیر تخصیص کی وہ صورت ہے جب بیچے 2 غلام بدلے 1000 کے اس شرط پر کہ بائے بالخیار ہے 2 میں سے 1 میں، جی۔ اور نظیر تخصیص کی وہ صورت ہے کہ جب بیچا بائے نے 2 غلاموں کو بدلے 1000 کے اس شرط پر کہ بائے بالخیار ہے ان 2 کے 1 میں، 1 میں۔ اب بس اب اگر محل خیار بھی معلوم ہے ثمن بھی معلوم ہے، محل خیار بھی معلوم ہے اور ثمن بھی معلوم ہے، یہ جو 2 غلام ہیں دونوں میں سے مجھے اس میں خیار ہے اور اس کی قیمت ہے 400، اس کی ہے 600 مثال کے طور پر، یا یہ بھی 500 کا اور یہ بھی 500 کا، جون سی بھی صورت ہو، برابر ہو، کمی بیشی ہو، لیکن متعین ہو جائے تو یہ بے صحیح ہے، یہ بے اس لیے کہ اگر وہ خیار کو استعمال کرے جی کہ میں نے اس کو نہیں بیچنا، تب دوسرے میں پیسے بھی متعین ہیں اور دوسرے کا بھی پتہ ہے وہ ہے کون سا، کہ کوئی نہیں پتہ۔ جب دونوں متعین ہوں، دونوں معلوم ہو تو یہ بے صحیح ہے، اس لیے کہ نزاع نہیں ہوگا، کہ ہوگا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کیا کہہ جی؟ اگر محل خیار اور ثمن معلوم ہو تو بے صحیح ہے، یہ بے صحیح ہے، صحیح ہوگی اگر معلوم ہو محل خیار اور ثمن اس کے کس کے جس میں خیار ہے، تو دوسرے کے خواہ مخواہ واضح ہو گئے۔ 1000 میں سے جب اس کے ہے 500 تو دوسرے کے بھی، اس کے ہے 600 واضح ہو گیا، جی۔ صحیح ہے اگر معلوم ہو محل خیار اور ثمن اس کا، لأن المبيع امتحان کریں، لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا في الحكم، صبر، اس لیے کہ مبیع بالخیار داخل ہے ایجاب میں نے دونوں کو بیچا، اس میں داخل ہے، اس میں کیا کہ جی؟ اس لیے کہ مبیع بالخیار ایجاب میں داخل ہے، لا فی الحکم، حکم میں داخل نہیں۔ حکم کیا کہ اس کی ملک سے نکل کر اس کی ملک میں چلا جائے، اس میں داخل نہیں ہے، جی۔ مبیع بالخیار حکم میں داخل نہیں ہے، آگے سمجھ، اس لیے کہ مبیع بالخیار او غلام داخل ہے ایجاب میں نے دونوں کو بیچا، اس میں یہ داخل ہے، جی سنیں ہی نہ کہ حکم میں، اس میں مبیع بالخیار داخل ہے ایجاب میں نہ کہ حکم میں، فصار فی سبب کا نسخ وفی الحکم کا الاستثناء، لہذا ہو گیا یہ غلام سبب میں، کس میں؟ سبب میں، او 8 نمبر 1 ویک ہو بال عقد
فقط دخل پھر ایجاب واپس آ ہو گیا یہ غلام سبب میں مثل نسخ کے سبب میں نسخ ہو گیا یعنی حکم کے سبب میں تو داخل ایجاب میں داخل ہے داخل ہے لیکن حکم میں داخل نہیں ایجاب میں داخل ہے کہ کوئی نہیں داخل ہے تو ثابت ہو گیا نا بعد میں نکالا ہے اور حکم میں یہ مثل استثناء کو کیونکہ استثناء میں کیا ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کو نکالا جاتا ہے کیسے مستثنیٰ منہ سے ہاں جی کیا کہ جی لہٰذا یہ غلام سبب میں مثل نسخ کے سبب سے مراد عقد او اشیاء نمبر 1 عقد عقد لہذا یہ داخلہ کس میں اب میں داخل ہے لیکن یہ خارج ہے بالخیار المتراخی پس ہو گیا مثل نسخ کے اور حکم اس کا کیا ہے ملک ہے اور وہ نہیں داخل ہوا ملک میں ابتدا سے جیسے استثناء اے مطلب ہاں جی شابہ جی اور حکم میں مثل استثناء کی ہے اگے فائدہ جوہر احدہما لا یصح لشبہ الاستثناء اور پس جب مجہول پہلی صورت ہی اور مگر معلوم ہو تو کیا ہو معلوم دونوں صورت دونوں کون مال خیار اور سمن پس جب مجہول ہو دو کا ایک کس میں خیار ہے یہ مجہول ہے یا سمن کتنے ہیں یہ مجہول ہے تو بے صحیح نہیں ہے کیا کہ جی جب ان دو میں سے ایک مجہول ہو یعنی محل خیار مجہول ہو یا سمن اس کا مجہول ہو تو اب بے صحیح نہیں ہے بے صحیح نہیں ہے دھیان کریں یہ بے صحیح نہیں ہے کیوں لشبہ الاستثناء باوجہ استثناء کی مشابت کے باوجہ استثناء کی مشابہت استثناء کی مشابت کے اس لیے بے صحیح نہیں ہے او وزالے کا اس لیے کہ استثناء مجہول واجب کرتی ہے جہالت فی الباقی کو کیونکہ استثناء بنفسی مستقل نہیں ہوتی تو لہٰذا مستثنیٰ منہ میں جہالت آ گئی جب جہالت آ گئی تو بے کے اندر جہالت آ گئی لہذا ٹھیک نہیں ہے سمجھ گئے ہیں پس جب مجہول ہو دو کا ایک اور دو کون محل خیار اور سمن تو نہیں صحیح کیا نہیں صحیح بے نہیں صحیح باوجہ استثناء کی مشابت کے جی بس جب مجہول ہو ان دو کا ایک یعنی محل خیار و ثمن کا ایک تو نہیں صحیح بوجہ استثناء کی مشابہت کے کیونکہ استثناء مجہول ہو تو مصنع میں مجہول ہو جاتا ہے جی وَإِذَا عُلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَصِحُّ لِشِبْهِ النَّسْخِ بس اور جب معلوم ہو ہر ایک جب اور جب معلوم ہو ہر ایک ان دو میں سے محل خیار و ثمن دونوں معلوم ہر ایک معلوم ہو دونوں میں سے تو پھر بے صحیح ہے کیا کہ جی اور جب دونوں معلوم ہو یعنی محل خیار بھی معلوم ہو اور سمن بھی معلوم ہو تو اب بے صحیح ہے کیوں لشبہ النسخ نسخ کے شبہ کی وجہ سے کس کی وجہ سے نسخ کی شبہ کی وجہ او ویخ وذالک اور یہ اس لیے کہ ناسخ مجہول نہیں واجب کرتا جہالت کس میں باوجہ مستقل ہونے ناسخ کے بنفس من حیث الصیغہ سنیں ہی کیا کہ جی اور جب معلوم ہو ہر ایک ان میں سے یعنی محل خیار بھی معلوم ہے اور سمن بھی معلوم ہو تو اب بے صحیح ہے نسخ کی مشابہت نسخ کی مشابہت کی وجہ سے اچھا جی اور جب معلوم ہو ہر ایک دونوں میں سے تو صحیح ہے باوجہ نسخ کی مشابہت کے جی اور جب معلوم ہو ہر ایک ان دو میں سے تو صحیح ہے بے وجہ نسخ کی مشابہت کے جی ولم يعتبر هاهنا شبه الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاصل اور یہاں استثناء کی چونکہ دونوں سے کے ساتھ مشابہت ہے جی جب دونوں معلوم ہوں تو مشابہت تو دونوں کے ساتھ ہے دونوں کے ساتھ جی کس کے ساتھ استثناء کے ساتھ بھی نسخ کے ساتھ اور نسخ کا جو اعتبار کیا اور بے صحیح کی ہے اور نہیں اعتبار کیا یہاں استثناء کی مشابہت کا تاکہ فاسد ہو جائے بے شرط فاسد کے ساتھ جی کیا کہ جی اور نہیں اعتبار کیا یہاں استثناء کی مشابہت کا تاکہ ہو جائے بے فاسد شرط فاسد کے ساتھ کیونکہ قبول کرنا جی مبی ایک غلام کا اس کے لیے شرط ہے دوسرے کو قبول کرنا تو حالانکہ وہ تو ابھی اس کی ملک سے نکلا نہیں ہے اس پر تو شرط ہے جی خیار ہے اس میں جی سمجھے ہی
اچھا جی، اور نہیں معتبر یہاں استثناء کی مشابت حتیٰ کہ فاسد ہو جائے بے شرط فاسد کے ساتھ جی، اور نہیں معتبر یہاں استثناء کی مشابہت حتیٰ کہ فاسد ہو جائے بے شرط فاسد کے ساتھ بخلاف الحر والعبد اذا بین حصۃ کل واحد منہما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا جو پچھلی مثال ایک بیان کی تھی، برخلاف جب حر اور عبد کو ملا کر بیچے، حر اور عبد دونوں کو ملا کر بیچے تو قیمت پتہ نہ ہو تو وہ تو صورت آ گئی ہے کہ مجہول ہے، لیکن جب بیان کر دے بائے حصہ ہر ایک کا دونوں سے حصہ، کہ یہ حر جو ہے یہ 500 کا، غلام بھی، تو اب تو بے ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن اندا بھی حنیفہ وہاں بے ٹھیک نہیں ہے. کیا کہ جی برخلاف حر اور عبد کے جب دونوں کو ملا کر بیچے، جب ہر ایک کے حصے کو بیان کرے تو اندہ ابی حنیفہ صحیح نہیں ہے. وہاں تو وہ واضح نہ یہ ہو رہا ہے جو غلام ہے، لیکن ایک اگر حصہ بیان کر دے قیمت کا تو تب امام صاحب کے نزدیک او کیونکہ اعتبار کر دیں آپ اس میں شبہ، میں نے سر کون لکھا بخلاف ہے تھلے، کیونکہ امام صاحب اعتبار کر دیں اس میں نہ کہ پس فاسد ہو جائے گی باوجہ بنانے اس کے جو نہیں ہے شرط قبول کرنے کے لیے مبیع میں. امام صاحب نے یہ لحاظ کیا ہے جی، سنیں ایش بس من کر لی کرنی. اچھا او ویکھو ناشی ایک منٹ، او فی کل منہما اندہ، کیونکہ فاسد ہے بے غلام میں اندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے مسئلہ بیع الحر والعبد میں اور استثناء کی نظیر میں، اور یہ مسئلہ اولا جو پیچھے گزر گیا ہے. برخلاف حر اور عبد کی بے کے جب کہ بیان کر دے بائے حصہ ہر ایک کا دونوں سے، تو یہ بے ٹھیک نہیں ہے اندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہاں غیر مبیع کا مبیع کے قبول کرنے کے لیے شرط بن رہا ہے کہ دونوں کو میں نے بیچا، تو اس نے کہنا میں نے قبول کیا، میں نے، کیونکہ اس نے آگے سے یہ تو نہیں کہنا کہ میں نے جی غلام کو قبول کیا، اس نے کیا کہنا ہے اب دونوں میں سے جو ہو رہا ہے وہ تو نکل جائے گا، غلام اس کے ذمے میں آئے گا اپنے حصے کے ساتھ، لیکن غلام جو مبیع ہے اس کا قبول کرنا اس شے کے قبول کرنے پر مشروط ہے جو مبیع نہیں ہے، کیونکہ اس نے کیا کہنا ہے میں نے، تو شرط ہوا کہ نہ ہوا. ہاں جی برخلاف حر اور عبد کی بے کے جب کہ بیان کرے بائے ہر ایک ان دو میں سے ہر ایک کے حصے کو اندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ. تو امام صاحب کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، لو جی رتا رنگ پورا ہو گیا، ان کالا رنگ. وبیان مناسبت التخصیص ان التخصیص یشابہ النسخ بصیغته والاستثناء بحکمہ، اور بیان اس مسئلے کی مناسبت کا تخصیص کے ساتھ، یہ تو ابھی مناسبت ہوئی کس کے ساتھ، نسخ کے ساتھ اور استثناء کے ساتھ، تو تخصیص تو رہ گئی ہے، اب اس کو بیان کرنا ہے. کیا کہ جی بیان کس کا، بیان اس مسئلے کی مناسبت کا تخصیص کے ساتھ، کیونکہ یہ نظیر و تخصیص بننی ہے، اس کے ساتھ اس کی مناسبت کس طرح ہے، تو وہ یہ ہے کہ تخصیص مشابہ ہوتی ہے نسخ کے اپنے سیغے کے اعتبار سے، اپنے او من حیث ہر ایک دونوں میں سے تخصیص بھی اور نسخ بھی کیا ہوتے ہیں، کلام تام مستقل بے نفس ہی ہوتے ہیں، ما قبل کے ساتھ ان کا، تو اس پڑھیا نہیں پچھو پھر وہ گل بار بار ہے کہ تخصیص مشابہ ہے کس میں، اپنے یعنی مستقل کلام ہونے کے اعتبار سے، اور تخصیص مشابہ ہے استثناء کے اپنے اوب خودوں، یعنی اس حیثیت سے کہ ہر ایک مخصص اور مستثنیٰ نہیں داخل ہوتے صدر کے حکم میں ہمارے نزدیک، کہ کوئی نہیں، تو حکم کے اعتبار سے کس کے مشابہ، ہاں جی شاہ جی کیا کہ جی اس مسئلے کی مناسبت کا بیان تخصیص کے ساتھ یہ ہے کہ تخصیص مشابہ ہے نسخ کے اپنے سیغے کے اعتبار سے اور مشابہ استثناء کے اپنے حکم کے اعتبار سے. سنیں او مناسبت مناسب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ وجہ شبہ تخصیص میں
اور اس مسئلے میں نہیں ہے علی طریقۃ واحدہ، یعنی تفصیل ہو رہی ہے جی. چلو جی. اور بیان اس مسئلے کی تخصیص کا یہ ہے کہ تخصیص اور مخصص مشابہ ہوتا ہے نسخ کے اور ناسخ کے اپنے سیغے کے اعتبار سے، کیونکہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ کلام مستقل ہوتے ہیں. اور تخصیص مشابہ ہے استثناء کے اپنے حکم کے اعتبار سے. جی. اور بیان اس مسئلے کی مناسبت کا تخصیص کے ساتھ یہ ہے کہ تخصیص مشابہ ہے نسخ کے اپنے سیغے کے اعتبار کے ساتھ اور استثناء کے مشابہ اپنے حکم کے اعتبار سے. آگے وہاں ہونا، اب جوڑنا ہے اس کو، وہاں ہونا الذی فی الخیار داخل فی الایجاب الی الحکم علی ما عرف. یہاں غلام وہ غلام جس میں خیار ہے جی یہ داخل ہے ایجاب میں نہ کہ حکم میں، جیسا کہ ابھی پہچانی گئی ہے یہ بات. کیا کہ جی. اور یہاں غلام وہ غلام کے جس میں خیار ہے وہ غلام داخل ہے ایجاب میں نہ کہ حکم میں، نہ کہ حکم میں. یعنی او بین استور یعنی خیار رویت. یہ تین خیار ہوں نے. ایک ہوں خیار رویت منع کرتا ہے، وہ سبب بھی منعقد نہیں ہوا. کیڑا؟ میں نے بیچا، میں نے قبول کیا، سمجھے. اور خیار شرط منع کرتا ہے، ایجاب ہو جاتا ہے، سمجھے، قبول بھی ہو جاتا ہے. اور خیار عیب منع کرتا ہے بے کے لزوم کو نہ کہ سبب کو. دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، صرف اس کی وجہ سے بے لازم نہیں ہوتی، وہ توڑی جا سکتی ہے، سمجھے ہی. تو خیار رویت کس کو منع کرتی ہے؟ یعنی ایجاب قبول ہوا ہی کوئی نہیں ہے. اور خیار شرط اور خیار عیب وہ دونوں پائے جاتے ہیں، بے لازم نہیں ہوتی. جی سنیں اے شابہ سے. ہاں جی. اور یہاں غلام وہ غلام جس میں خیار ہے داخل ہے ایجاب میں نہ کہ حکم میں. اور میں نے دونوں کو بیچا. یار جڑا پہلا جملہ ہوں انہوں ایجاب آکھے دے، ایجاب کو ٹولکی بجانی ہے. حکم کیا تھا کہ اس کی ملک سے نکل کے اس کی ملک میں آ جائے، کہ جب اس نے کہا میں نے قبول کیے تو اس کی ملک میں آ جائے. اس کی ملک میں نہیں آیا، اس لیے کہ خیار ہے نہ کہ حکم میں، جیسا کہ پہچانا گیا ہے. جیسا کہ فی موضعہ قال المصنف رحمہ اللہ فی آخر فصل مفہوم مخالفت کہ خیار شرط ثابت ہے بخلاف القیاس، کیونکہ بے نہیں اعتماد رکھتی کس کو؟ خطر کو، منع کو، کیونکہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جوا بازی. پس دخول اس کا کس میں آسان ہے، کیونکہ اگر داخل ہو جائے دونوں پر تو پس تاثیر خیار شرط کی یہ ہے کہ منع کرتی ہے. پس وہ کہ جس میں خیار ہے وہ ایجاب میں تو اے مطلب ہے. جی. اور یہاں غلام وہ غلام کے جس میں خیار ہے وہ داخل ہے ایجاب میں نہ کہ حکم میں بمطابق اس کے جو پہچانا گیا. فمن بمن حیث انه داخل فی الایجاب یکون رده بخیار الشرط تبدیلا. اب سن فیکون کا نسخ. لہٰذا اس حیثیت سے کہ غلام داخل ہے ایجاب میں، لہٰذا وہ نیچے داخل ہو گیا. ہوگا رد کرنا اس کا کہ وہ کہے جی کہ میں نے اس کو نہیں بیچنا، بعد میں خیار استعمال کیا. ہوگا رد کرنا اس کا خیار شرط کے ساتھ اس ایجاب کی تبدیلی، اس ایجاب کی تبدیلی ہوگی. جی کیا کہ جی. لہذا اس حیثیت سے کہ یہ غلام ایجاب میں داخل ہے تو ہوگا رد کرنا. اب جب اس نے بائے نے کہا جی کہ میں نے یہ نہیں دینا، خیار شرط کے ساتھ یہ تبدیل ہو جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ بے خیاری شرط. تو یہ تبدیل ہوا. کیا پہلے ایجاب ہو گیا، اب ایجاب تبدیل ہو گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ حکم نافذ کر کے پھر اٹھانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟
شاباش سے پس اس حیثیت سے کہ غلام داخل ہے ایجاب میں ہو جائے گا رد کرنا غلام کا خیار شرط کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا تبدیل تو تبدیل نسخ کیا ہوتی ہے تبدیل ہی تو ہوتی ہے جی تو پس ہو گئی یہ بے مثل نسخ کے یا خیار شرط کی وجہ سے رد کرنا جڑا بھی آنکھوں جی بات لہٰذا اس حیثیت سے کہ بے شک یہ غلام داخل ہے ایجاب میں ہوگا رد کرنا اس کا خیار شرط کے ساتھ تبدیل پس ہو گئی یہ بائے مثل نسخ کے ومن حیث انه غیر داخل فی الحکم یکون رده بخیار شرط بیان انه لم يدخل فیکون کالاستثناء اور اس حیثیت سے کہ غلام نہیں داخل حکم میں جی حکم میں داخل نہیں ایک چھتری تھلے ہے تو ایک تھلے کوئی نہیں جی ایک تھلے ہے ادھروں ویکھیا تو باہر کٹا تو نسخ بن گیا تو دوجی تھلے کوئی نہیں لہذا مڈو داخل ہی کوئی نہیں اس حیثیت سے کہ غلام نہیں داخل کس میں حکم میں تو ہو جائے گا غلام کا رد کرنا خیار شرط کی وجہ سے یہ بیان ہوگا بائے کی طرف سے کہ یہ مڈو بائے میں داخل ہی نہیں ہے وہ اصل سے شروع سے کیا کہی لہذا ہو گئی یہ بے یعنی یہ جو اس نے رد کیا ہے یہ مثل استثناء کے ہو گیا جی اب دونوں سے مشابہت ہوگی جی اور اس حیثیت سے کہ یہ غلام حکم میں داخل نہیں تو ہوگا رد کرنا اس غلام کا شرط خیار شرط کے ساتھ بیان بائے کا اس بات کا کہ یہ حکم میں داخل ہی نہیں ہے نہیں اور اس لہذا یہ ہوگا مثل استثناء کی اور اس حیثیت سے کہ غلام نہیں داخل حکم میں ہوگا رد کرنا غلام کا خیار شرط کی اس کے ساتھ کیا ہوگا بیان اس بات کا کہ یہ غلام نہیں داخل تو پس ہو گیا یہ غلام کا یہ بے کا رد کرنا میں مثل استثناء کے جیسے استثناء میں ہوتا ہے کہ مستثناء شروع سے مستثناء مینوں میں داخل ہی نہیں ہوتا جی اور اس حیثیت سے کہ بے شک یہ غلام نہیں داخل حکم میں تو ہوگا رد کرنا غلام کا خیار شرط کے سبب بیان اس بات کا کہ یہ غلام داخل ہی نہیں لہذا ہوگی یہ بائے مثل استثناء کی ہون وَإِذَا كَانَ لَهُ شِبْهَانِ يَكُونُ كَالتَّخْصِيصِ الَّذِي لَهُ شِبْهٌ بِالنَّسْخِ وَشِبْهٌ بِالِاسْتِثْنَاءِ بس اور جب ہے اس غلام کے لیے دونوں مشابہتیں دونوں حکم میں داخل ہے بھی یہ داخل ہے بھی اور نہیں بھی ایجاب میں داخل ہے حکم میں داخل نہیں تو وہ داخل ہے بھی اور داخل نہیں بھی تو ہو گئی اس کے لیے دو مشابہتیں تو ہو گیا یہ مثل تخصیص کے وہ تخصیص کے جس کے لیے مشابہت ہوتی ہے نسخ کے ساتھ بھی اور مشابہت ہوتی ہے استثناء کے ساتھ ہاں جی کیا کیا جی اور جب کہ ہے اس کے لیے اس غلام کے لیے دو مشابہتیں تو ہوگا یہ مثل اس تخصیص کے کہ اس کے لیے شبہ بالنسخ ہے اور شبہ بالاستثناء ہے تو جس میں دونوں مشابہتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے تخصیص ہوتی ہے اور جب کہ ہے اس غلام کے لیے دو مشابہتیں تو ہو گیا مثل تخصیص کے اور مخصص کے وہ تخصیص جس کے لیے مشابہت ہے نسخ کے ساتھ اور مشابہت ہے استثناء کے ساتھ جی اور جب کہ ہے غلام کے لیے دو مشابہتیں ہوگا یہ مثال اس تخصیص کے کہ جس کے لیے شبہ بالنسخ ہے اور شبہ بالاستثناء ہے نہ اس تخصیص کے نہیں مثل تخصیص کے مثل تخصیص کے اب اللہ جی تخصیص کی تعریف بنانی ہے مثل تخصیص کے وہ تخصیص کے اس کے لیے شبہ ہے نسخ کے ساتھ اور شبہ ہے استثناء کے ساتھ تفعلِ رعایت الشبہین قلنا ان علم محل الخیار وثمنه يصح البيع والا فلا لہٰذا دونوں مشابہتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ اگر محل خیار اور ثمن دونوں معلوم ہیں تو بے صحیح ہے وگرنہ صحیح شاباش کیا کہ جی لہٰذا ہم نے دونوں مشابہتوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ محل خیار اور ثمن اگر دونوں معلوم ہے تو بے صحیح ہے اگر دونوں معلوم نہیں تو بے صحیح نہیں تو بے پس شبہین کی رعایت کی وجہ سے ہم نے کہا اگر معلوم ہو محل خیار اور محل خیار اور ثمن اس کا اسی محل کا غلام کا تو صحیح ہے بے وگرنہ پس نہیں
جی فاصل عین کی رعایت کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر معلوم ہو محل خیار اور ثمن اس کا تو صحیح ہے بے، وگرنہ پس نہیں۔ اور دیکھنا 9 نمبر تے تو خبیر ہے اس بات کے ساتھ کہ تم جڑا نا خمیری روٹی کھانا ہے، خبیر ہے تو اس کے ساتھ کہ مشہور شبہین کی رعایت میں یہ ہے کہ حکم مناسب ہوتا ہے کس کے؟ 2 وجہ سے، بیں طور کے ثابت ہو ایسا امر جو متوسط ہو دونوں کے بالجملہ، جا متحقق ہو گئی جہت مفسدہ مسئلے میں تو نہیں کوئی معنی واسطے اعتبار کرنے مشابت کی صحت کے فقط، اور جب متعدد ہو جائے صحت کی جہتیں تو پس فساد مترتب ہوگا کس پر؟ اگرچہ وہ ایک ہو جیسا کہ نہیں مخفی، سمجھائیو؟ تو پھر اگلی ساری تفصیل آ رہی ہے جی۔